تاریخ گواہ ہے کہ مغل بادشاہ جس راستے سے بھی گزرے اور جہاں جہاں ٹھہرے وہاں وہاں اپنے نقش ثبت کرتے چلے گئے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا جنگ و جدل کا، عشق و محبت ہو یا سیاست، سیر و سیاحت ہو یا شکاریات، فن دستکاری ہو یا فن تعمیر، مغلوں نے ہر میدان میں اپنی مہارت و کاریگری، حسن نظر اور انفرادیت کا لوہا منوایا۔ فن تعمیر میں مغلوں نے کہیں اپنا انداز اپنایا اور کہیں اس میں مقامی رنگ کی اسی خوبصورتی سے آمیزش کی کہ اس دلکش امتزاج سے تاج محل، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، شالیمار باغ، لال قلعہ اور ہرن منار جیسے کئی نادر شاہکار وجود میں آئے۔ آج مغلوں کا دور حکومت قصہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن ان کی تعمیر کردہ تاریخی اور بے مثال عمارتوں نے حوادث زمانہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ آج بھی ہر خاص و عام سے داد تحسین وصول کر رہی ہیں۔ خاص طور پر ہرن منار پوری دنیا میں اپنی نوعیت کی یکتا مثال ہے۔ برطانوی دور حکومت میں انگریز سیاحوں اور حکمرانوں نے ہرن منار کی دل کھول کر تعریف کی اور اسے انسان اور جانور دوستی و پیار کا لازوال نمونہ قرار دیا۔ ہرن منار گڑھ میں شیخوپورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا اور شیخوپورہ کے وسیع و عریض اور گھنے جنگل میں انواع و اقسام کے جانور بکثرت ملتے تھے۔ شہنشاہ محمد جہانگیر کی دعوت پر دور دور سے مہاراجے اور نواب شکار کھیلنے کے لیے شیخوپورہ آتے تھے۔ ہرن منار کا یہ علاقہ کبھی جنگلی گھاس اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، جہاں ہرنوں کے غول چوکڑیاں بھرا کرتے تھے۔ یہ مغل شہنشاہ محمد جہانگیر کی شکارگاہ تھی۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ محمد جہانگیر کے پاس ایک ہنسراج نامی ہرن تھا جو بادشاہ کو بہت پسند تھا۔ وہ ہرن مر گیا تو جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک مینار تعمیر کروایا جس کا نام ہرن مینار پڑ گیا۔ اس بات کا حوالہ جہانگیر کی اپنی خودنوش طنز جہانگیری سے ملتا ہے کہ جہانگیر لکھتا ہے کہ ذوالحج منگل کے روز جہانگیر پورہ شیخوپورہ میں پڑاؤ ڈالا، جو شکار کھیلنے کے لیے میرا پسندیدہ مقام تھا۔ اس جگہ ہنسراج نامی ایک ہرن کی قبر اور مینار ہے جو جہانگیر بادشاہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ہرن سدھائے ہوئے ہرنوں کی لڑائی اور صحرائی ہرنوں کے شکار میں مدد دینے میں بے مثال تھا۔ 1606 عیسوی میں شہنشاہ محمد جہانگیر نے اس شکارگاہ میں ایک ہرن پکڑا اور اسے شاہی جانوروں کے ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہرن بہت معصوم اور خوبصورت تھا۔ شہنشاہ محمد جہانگیر اسے پیار سے ہنسراج کہا کرتا تھا۔ ہنسراج نے چند ہی ہفتوں میں جنگلی خصلتیں چھوڑ کر پالتو جانوروں کی عادتیں اپنا لیں اور جہانگیر کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ 1607 عیسوی میں ہنسراج کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ دوسری بات یہ بھی مشہور ہوئی کہ شہنشاہ محمد جہانگیر شکار کھیل رہے تھے، غلطی سے اپنے ہی چھوڑے ہوئے تیر کا نشانہ پالتو ہرن ہنسراج کو لگ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کا جہانگیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ اس کے غم میں کئی دن اداس رہا۔ 1608 عیسوی میں شہنشاہ محمد جہانگیر نے ہنسراج کی قبر پر ایک بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جہانگیر کے ماہر تعمیرات نے سارے کام میں خود دلچسپی لی اور قبر کا پتھر بھی اس کے حکم سے ہرن کی شکل کا بنوایا گیا۔ ہرن کی قبر پر ایک کتبہ عہد جہانگیر کے مشہور خطاط ملا محمد مینا کشمیری نے کندہ کیا۔ یہ عمارت جو سرسبز و شاداب جنگل میں واقع ہے، چاروں طرف سے ایک تالاب میں گھری ہوئی ہے۔ دراصل شہنشاہ محمد جہانگیر نے شکار کھیلنے کے لیے بنوائی تھی۔ یہ 3 منزلہ عمارت جو درمیان میں واقع ہے اور جس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے، شاہی آرام گاہ تھی، جس میں بادشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں آرام کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر چاندنی راتوں میں یہاں کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا تھا۔ آرام گاہ کی بلندی 90 فٹ ہے اور اوپر تک پہنچنے کے لیے تقریباً 100 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ مینار کی شکل گول اور بلندی کی جانب مخروطی ہے۔ اس میں مناسب مقامات پر 176 روزن بنائے گئے ہیں تاکہ تازہ ہوا اور روشنی بخوبی اندر آ سکے۔ زمین پر مینار کا قطر 33 فٹ جبکہ چوٹی پر 22 فٹ کے قریب ہے۔ مینار کے اندر داخل ہونے کا راستہ مشرق کی جانب سے ہے۔ اندرونی سیڑھیوں کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ اندر سے گھومتی بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں اس کی چھت پر جا نکلتی ہیں۔ سیڑھیاں چونے کے پتھر سے تیار کی گئی ہیں۔ مینار کے سامنے مشرق کی جانب ایک وسیع و عریض تالاب ہے۔ تالاب کے ارد گرد چونے کے پتھر سے تعمیر شدہ خوبصورت چبوترے ہیں۔ تالاب کے وسط میں 8 پہلو بارادری ہے۔
تالاب سے بارادری تک ایک پختہ راستہ جاتا ہے۔